کرام، اپنے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ پاک نے اپنی بے شمار مخلوقات میں سے ہم کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد زندگی جیسی عظیم الشان دولت سے ہم سب کو نوازا، زندگی میں قابل فخر ایمان دیا، اور سب سے بڑا کرم یہ فرمایا کہ ہمارے پیارے آقا سب امت کا مکی شفیع المذنبین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے محترم حضرات کے سامنے مسلسل کئی جمعوں سے بات چلی آ رہی ہے ہمارے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں۔ بات ہماری یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ ہمارے پیارے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو بہت سارے برائیاں ختم ہو گئی، ظلمات دور ہو گئے، پوری دنیا کے اندر نور پھیل گیا، حق آ گیا، باطل ختم ہو گیا۔ ہمارے پیارے آقا پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر گئے، پوری دنیا کی انسانیت کو بتایا کہ اگر پیشانی جھکائی جائے تو ایک رب کے سامنے جھکائی جائے۔ پوری دنیا کو یہ درس دیا اور سبق دیا۔ آج کی اس مجلس کے اندر مجھے مختصر یہ سال کی تبدیلی بھی ہو رہی ہے، تھوڑے اس کے اندر جو خرافات ہو رہے ہیں اس کے بارے میں چند باتیں بیان کرنی ہے، اور پیدائش کے وقت بچوں کے لیے سنت کیا ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں بیان کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو جب بچہ پیدا ہوگا تو پیدا ہوتے ہی اس کو غسل دیا جائے، اس کو نہلا دیا جائے، پاک کر دیا جائے، اور آج کل عام طور پر 99% ہاسپٹلوں کے اندر ڈیلیوریاں ہوتی ہیں، الا ماشاء اللہ ایک لوگ گھر کے اندر ہو جا رہے ہیں، لیکن ایسے شہر کے اندر تو مشکل ہے، گاؤں دیہاتوں کے اندر پھر بھی 5% گھروں کے اندر ہوتی ہے اس حال میں، اس زمانے کے اندر۔ تو اور 95% ہاسپٹلیں غیروں کی ہوتی ہے۔ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو دایا جو ہوتی ہے، جو سسٹر یا نرس جو ہوتی ہے، وہ بچے کو لے جاتے ہیں نہلانے کے لیے۔ تو بہت سارے تجربات سے یہ بات ثابت آئی کہ وہ بچوں کے کانوں کے اندر موسیقی پہلے سے بجا دیتے ہیں تاکہ وہ دین کی بات، شریعت کی بات، نبی کا طریقہ اس کے کانوں کے اندر، اس کے دل کے اندر اترنے سے پہلے یہ چیز اس کے دل کے اندر چلی جاتی ہے، اور اس کے کانوں کے راستے سے، دماغ کے راستے سے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ پھر یہ بچہ جو ہے، بچی جب بڑی ہوتی ہے تو اس کو دین سے محبت نہیں ہوتی، اس کو موسیقی سے محبت ہوتی ہے، اس کو گانوں سے محبت ہوتی ہے۔ اس لیے خاص طور پر ہمارے گھر کی عورتوں کو ہدایت کرے کہ اگر کوئی حاملہ عورت کو دواخانے لے کے، ہاسپٹل لے کے جاوے تو بچہ پیدا ہو جانے کے بعد تھوڑی احتیاط رکھیں کہ وہ نہلانے کے لیے جاوے تو ساتھ میں ہم بھی جاوے، یعنی جو عورت دوسری ہے اس کے ساتھ کے اندر جاوے تاکہ ایسا کام کر نہ پائے۔ غسل دینے کے بعد سفید کپڑے کے اندر بچے کو لپیٹنا یہ زیادہ بہتر ہے، کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے۔ سفید کپڑے کے اندر لپیٹیں گے تو اس کا اثر ظاہر سے باطن کے اندر بھی ہوگا، دل کے اندر بھی ہوگا، دل بھی سفید رہے گا۔ اور نمبر 2 کے اوپر ہمارا سنتی لباس سفید لباس ہے، مردوں کے لیے سفید ہے، عورتوں کے لیے سفید کے علاوہ ہے۔ عورتوں کے لیے سفید کپڑا مناسب نہیں ہے، عورتوں کے لیے سفید کپڑا شوق سے پہننا جائز نہیں ہے۔ عام طور پر حج کے لیے عمرے میں جاتے ہیں تو عمرے میں جانے کے بعد یا حج میں جانے کے بعد عورتیں وائٹ کپڑے، سفید کپڑے پہننا شروع کر دیتی ہے تاکہ اب دل کے اندر تو جو بھی ہو کہ مجھے حجہ نہیں کہوے یا مجھے فلاں عمرہ والی کہوے، لیکن یہ سفید کپڑا پہننا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، مردوں کی مشابہت ہو جاتی ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے اوپر لعنت فرمائی ہے جو مرد کی مشابہت اختیار کرے، اور اس مرد کے اوپر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، یہ بھٹک گیا، یہ سیدھے راستے سے دور چلا گیا، بھٹک گیا۔ اب سیدھا راستہ ڈھونڈنے کے لیے اس کو توبہ کرنا پڑے گی۔ اب اللہ کی رحمتیں جتنی بھی برسے گی وہ رحمت اس کے اوپر نہیں آئے گی، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ایک کام یہ کرنا ہے، سفید کپڑے کے اندر لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کو لپیٹے، اور پھر اس کو سب سے پہلے تحنیک کروانی ہے،
तहनीक का आजकल हम लोग कराते हैं रस्म रिवाज, बात लोग खुफी आती है, शहद चटा देती है या खजूर लगा देती है, ये ठीक है, लेकिन सुन्नत तहनीक किसको कहते हैं कि किसी अल्लाह के नेक बंदे या किसी अल्लाह की नेक बंदी जो 5 वक्त की नमाज की पाबंद हो, यानी हमारी नजरों में वो हम इसको अच्छा समझते हो, उसके पास खजूर लेकर जाएगा, वो क्या करेंगे, वो कुछ दुआ पढ़ के वो खजूर अपने मुंह के अंदर चबाएंगे या चबाएंगे, जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे चबाएंगे, चबाने के बाद फिर निकालेंगे, वो अपने एक किसी कपड़े के अंदर या किसी सूती के अंदर या किसी पेपर के अंदर या किसी प्लास्टिक के अंदर हमें इसको ले लेना है, और फिर बच्चों की तालों के अंदर सीधे हाथ या अंगूठे से, अब वो कोई भी लगावे, उसकी माँ लगावे, उसका बाप लगावे, कोई भी लगावे, वो गैर भी लगा सकते हैं, मतलब किया हुआ कि मुसलमान का हुआ मुसलमान ना, लेकिन लगाने की बात करता हूँ, सीधे हाथ या अंगूठे के अंदर उसको ले गए, जो चबाई हुई चीज है, खजूर वगैरह जो है मीठी चीज, फिर बच्चों की तालों के अंदर और बच्चों के मसूड़े के अंदर, दांतों के अंदर घिसे, वजन से घिसे, ये फंसेगा नहीं, मरेगा नहीं, इसको घिसे, उसके जरिए से क्या होता है कि दांत के मसूड़े भी मजबूत होते हैं, दांत के और उसके तालू भी मजबूत होती है, उसके अंदर बीमारियों से अल्लाह पाक बचा लेंगे। तहनीक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने नवासे हजरत हसन और हजरत हुसैन को तहनीक की, बहुत सारे उसके अलावा बच्चों को भी तहनीक करवाई थी, लिहाजा ये सुन्नत हम इसको छोड़ देते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं, और हमारी फिक्र तो केक काटने के अंदर रहती है, हमारी फिक्र तो मिठाई बांटने के अंदर रहती है, गैरों का तरीका पैदा होते ही शुरू हो जाता है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि पैदा होने वाला बच्चा होता रहेगा? पैदा होते ही सुन्नतों को छोड़ दिया, तो ये सुन्नत जबरदस्त ये है कि क्या किया जावे, तहनीक की जावे, और ये पहले से तैयार रखे, औरत को मालूम रहता है, मर्द को मालूम रहता है कि पूरा वक्त है, तो 1-2 दिन पहले ये चीज को तैयार रखे, वक्त के ऊपर भागना दौड़ना न पड़े, तैयार रखा जावे उसको। नंबर 2 के ऊपर बच्चे के सीधे कान में अजान और उल्टे कान में तकबीर देना है। ये अजान और तकबीर देने का सुन्नत तरीका ये है कि बच्चे को उठाकर मुअज्जिन जो अजान देगा उसके सामने ऐसा रखे, इस तरीके से बच्चे को रखे सामने, ऐसा रखे, और अजान देने वाला और तकबीर देने वाला किबले की तरफ हो सके, जितना हो सके किबले की तरफ चेहरा हो, बच्चे को ऐसा दूसरा आदमी पकड़ेगा, सीधे कान के अंदर पहले चुटकी बजाना है, क्या करना है, पहले चुटकी बजावे, उसके बाद फूंक मारे कान में, उसके बाद मुकम्मल अजान दे, और अजान देने के बाद फिर फूंक मारे, ये सीधे कान में हो गया। फिर उल्टे कान के अंदर ऐसी चुटकी बजावे, फिर फूंक मारे, फिर तकबीर दे, जैसे तकबीर का तरीका है, उसके बाद फिर फूंक मारे। दूसरी जगह पर मैंने किताबों के अंदर पढ़ा, अगर 3 मरतबा पैदा हुई अजान और तकबीर के बाद 3 मरतबा अगर कुल हुवल्लाहु अहद पढ़कर दोनों कानों के अंदर, बच्चा और बच्ची के दोनों कानों के अंदर अगर फूंक मार देगा, तो कभी भी ये बच्चा और बच्ची ज़िने की तरफ माइल नहीं होगा, बुराई की तरफ माइल नहीं होगा। ये अमल करने के हैं, ये अमल करने के हैं। अब तीसरे नंबर 2 हो गया, तीसरे नंबर के ऊपर उसका फौरन नाम रख देवे, फौरन पैदा हो, यहाँ तक लिखा है पैदा होने से पहले नाम तजवीज कर लेवे, लड़का होगा तो ये रखूंगा और लड़की हो तो ये रखूंगा, पहले ही से, उसमें ना तो फूफी का चलेगा, ना फूफा का चलेगा, ना बहन का चलेगा, ना भाई का चलेगा, जो अच्छा नाम हो, बेहतर नाम हो, और नाम रखे मोहम्मद रखे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी का नाम मोहम्मद रखे। क्यों भाई, कल कयामत के दिन मोहम्मद नाम रखने वालों के लिए इनाम क्या होगा, जो शरीयत के ऊपर चला होगा, खाली मोहम्मद नाम रखने से नहीं, जो शरीयत के ऊपर चला होगा, जो सुन्नत के ऊपर चला होगा, कल कयामत के दिन हश्र के मैदान में ऐलान होगा, आईना मोहम्मद, आईना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है, तो जितने भी मोहम्मद नामी होंगे सब खड़े हो जाएंगे, जितने भी जिसने नबी की तरीके पर जिंदगी गुजारी होगी वो सब के सब खड़े हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे मैंने तो मेरे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया था, लेकिन जाओ तुमने मेरे नबी के नाम के मुताबिक नाम रखा है, तुम इसके साथ जन्नत में चले जाओ। कितनी बड़ी फजीलत है, कितनी बड़ी। आज नाम रखने के अंदर 6-6 महीने निकाल देते हैं, कितना,
اور نیٹوں کے اندر سے نکال کر کہاں سے نکال کر مولانا یہ کیسا ہے، مولانا یہ کیسا ہے، مولانا یہ کیسا ہے، سب عیسائیوں کے نام، یہودیوں کے نام۔ عورت بھی چوائس کر رہی ہے اور مرد بھی چوائس کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ ناشتہ یہ زیادہ ہے، جس کا نام یہ ہے نا وہ ناشتہ زیادہ ہے، وہ ننگا پن زیادہ اس کے اندر ہے، اور اس کے خمیر کے اندر یہی بھرا ہوا ہے مرد عورت کے اندر۔ وہ قرآن کا نام پسند نہیں کرتے، وہ نبیوں کا نام پسند نہیں کرتے، ولیوں کا نام پسند نہیں کرتے، صحابہ کا نام پسند نہیں کرتے۔ کئی ایسے لوگ آتے ہیں اس کو لیس بنا کر صحابہ کا نام، صحابیت کا نام، ہاں ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، لیکن انو مطلب سو تھا، انو فرعون مطلب سو تھا، نمرود مطلب سو تھا، جی پوچھے کیا یہ میں جو لکھ کر آیا ہوں، یعنی اپنی طرف سے جو نام لکھ کر آیا عیسائی کا، یہودی کا، اس کا مطلب پہلے پوچھے گا، اس کے لیے کوشش سے کرے گا کہ مولانا کسی بھی طریقے سے ہاتھ کے دھڑے یہ نام رکھ دے گا۔ ایک آدمی تو ایسا آیا، مولانا لڑکا پیدا ہوا ہے اور ایسا نام چاہیے کہ جو پوری دنیا میں نہ ہو اور قرآن میں ہو۔ بہت اچھا، پوری دنیا میں نہ ہو اور قرآن میں ہو۔ میں نے کہا بہت اچھا سوال تم نے کیا، پوری دنیا میں کسی کا نام فرعون نہیں ہے، قرآن میں ہے۔ پوری دنیا میں کسی کا نام قارون نہیں ہے، یہ قرآن کے اندر ہے، اور پوری دنیا میں کسی کا نام شیطان نہیں ہے، قرآن میں شیطان نہیں ہے۔ رکھ دے یہ رکھ دے، کسی سوچ پوری دنیا میں ہو اور میرے بیٹے کا نام ایسا ہو جائے تو کہ نام بنے، تو چکر میں پڑھتے ہو ابوبکر رکھ لو نا، عمر رکھ لو نا، عثمان رکھ لو نا، اس کی نام کا اثر اس پر پڑے گا۔ خدا پاک کی قسم تیرے بچے کی زندگی اور آخرت دونوں بن جائے گی۔ نام کا بھی اثر پڑتا ہے۔ ایک رافضی تھا، سیاہ رافضی، اس کو ابوبکر سے اتنی دشمنی، اس کو عمر سے اتنی دشمنی، دو گدھے والے تھے، دو گدھے، ایک گدھے کا نام اس نے ابوبکر رکھا تھا اور ایک گدھے کا نام عمر رکھا تھا، اتنی دشمنی تھی ابوبکر عمر سے، اتنی آج بھی وہ لوگ اتنے ہی دشمن ہیں، اتنی دشمنی تھی۔ ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک گدھے نے لات ماری منہ پر، وہ گیا خدا مرا اور مر گئے اسی حالت کے اندر۔ کسی اللہ کے نیک بندے نے کہا بھائی جا کر دیکھو جس گدھے کا نام اس نے عمر رکھا تھا اسی کے نام سے اسی کی لات پڑی ہوگی وہ بڑا ہوگا، کہ جاؤ دیکھو۔ جب تحقیق کی گئی تو دیکھا کہ جس کا نام عمر رکھا تھا نا اسی گدھے نے لات ماری تو مرا ہے۔ عمر برداشت نہیں کر سکتے تھے عمر ایسی چیزوں کو، تو عمر کے نام کا اثر گدھے کے اندر پڑا، تو گدھے نے بھی برداشت نہیں کیا کہ میرا نام عمر رکھا جائے۔ تو نام ایسے رکھو نا کہ جو ذات پر اثر پڑے تمہارے۔ تم ناچنے والوں کا نام جب چوائس کرو گے تو پھر اثر یہی پڑا جانا کہ ناچیں گے، گائیں گے، یہی کریں گے، کیا کریں گے؟ تو نام اچھا تجویز کرو، فوراً نام عبداللہ رکھ دو لڑکے کا، لڑکی کا فاطمہ عائشہ، فوراً نام رکھ دو۔ اللہ نہ کرے اگر اسی کا انتقال ہو گیا تو کل قیامت کے دن نام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اور چھوٹا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور انتقال کر گیا، کل قیامت کے دن اگر ماں باپ کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو بچہ معصوم لڑ جھگڑ کر ماں باپ کو جنت میں لے کر جائے گا، کہے گا میرا ابا ہے، یہ میری امی ہے اور میں تو معصوم ہوں، اور آپ نے کہا ہے کہ معصوم کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہوتا، میری دعا قبول کر لے میرے ماں باپ کو۔ دو ابھی پیدا ہوا ہے وہ بچہ لڑ جھگڑ کر ماں باپ کو، لیکن نام صحیح اگر رکھا ہوگا تو نام رکھ دے گے۔ اور اگر یہ نام اچھا نہیں لگ رہا تو 7 دن کے اندر کوئی نام چوائس کر کے اچھا نام کسی اچھے سے آدمی سے پوچھ کر اچھا نام اس کا رکھ دے گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پیدا ہوئے، میں نے جس کا جمعہ بتایا تھا، فوراً حضرت آمینہ نے کہا میں نے اس کا نام احمد رکھا ہے، اور عبد المطلب دادا نے کہا میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ۔ اتنے بہترین نام، کتنا اچھے نام، پورے عرب کے اندر وہ نام نہیں تھے، لوگوں نے تانا دیا عبد المطلب نئے نام کو چھوڑ کر یہ پرانے نام کو چھوڑ کر نیا نام کیسے پسند کر لیا؟ عبد المطلب نے کہا ہاں میں سمجھتا ہوں میرے اس بھتیجے کی دنیا اور آخرت کے اندر اس کی واہ واہ ہوگی اور دنیا اور آخرت کے اندر اس کے نام کا بول بالا ہوگا، اس لیے نام احمد اور محمد رکھا۔ اچھا نام رکھے، بہترین نام رکھے، لڑکیوں کا نام بھی اچھا نام رکھے، صحابیات کے اوپر نام رکھے، اس کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے۔ 7 دن سے پہلے عقیقہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے ایک سنت ہے، اس سے پہلے ایک سنت بال کو صاف کر دے،
7 दिन के अंदर अंदर पूरा बाल का टकला करा देवे, चाहे लड़का हो के लड़की हो। 2 फायदे जबरदस्त हैं, 2 फायदे। एक फायदा मौलाना जुल्फकार साहब नक्शबंदी लिखा है कि बच्चा 10 साल का हो जाए वहां तक बच्चे को टकला ही टकला कराना चाहिए, लड़का हो के लड़की हो। क्या फायदा होता है? एक फायदा तो ये होता है कि उसका बाल मजबूत होता है, दूसरा फायदा कि उसका बाल घना होता है, और तीसरा फायदा जबरदस्त ये होता है कि ये बाल जो होते हैं वहां पर सुराखी होते हैं, मसान होते हैं, तो वहां से बाल के पलायन अंदर जाते हैं तो बच्चा ज़हनी बनता है, वो बच्ची ज़हनी बनती है, वो उसको वो दिमागी तेज बनता है। इसलिए पैदा होते ही पहले तो बाल साफ करना ये सुन्नत है, और उसके ऊपर फिर ज़ाफ़रान मल देवे। क्या करें? ज़ाफ़रान मल देवे, ये सुन्नत है। और 7 दिन के अंदर अंदर अकीका कर लेवे। 7 दिन में नहीं किया, 14 दिन में किया तो 21वें दिन। 21 दिन के बाद कोई अकीका नहीं है, ये सुन लेना। 21 दिन के बाद कोई अकीका वो करोगे, वो तुम्हारी खुशियां होगी और तुम्हारी चाहते होगी और तुम्हारी चोरी से होगी और तुम्हारे एक मनुष्य को पूरा करना होगा, बाकी अकीके का सवाब नहीं मिलेगा। 21 दिन के बाद 21 दिन के अंदर अंदर अकीका करना है। उसके अंदर भी 3 हिस्से बनाने हैं गोश्त के, एक तो गरीब के लिए, एक पड़ोस के रिश्तेदारों के लिए, एक खुद के लिए। आज तो अल्लाह माफ करे कि अकीके के अंदर भी लोग कवरे देते हैं, साल देते हैं, क्या करते हैं कि हमने अकीके को नाटक बना दिया, एक बिजनेस बना दिया, एक मतलब क्या बोले उसको, हमने एक त्योहार का दिन बना दिया, उसको अकीके का त्योहार का दिन बना दिया। नहीं, जहां तक हो सके कच्चा गोश्त बांट दो, कच्चा गोश्त बांटो रिश्तेदारों में, पड़ोसियों के अंदर खुद भी। और अगर दावत देनी हो तो पहले पड़ोसियों को हक ज्यादा है, गरीब रिश्तेदारों का हक ज्यादा है, इसको तो बड़े बड़े लोगों को नहीं। कहां से अकीके में आया वो? अकीके का खाना खाने के लिए भाई पूछा जाता है, इमाम ये कौन आया? तो फलाने अकीका है, इमाम साहब को मालूम नहीं है, लेकिन वो कहां से आ गया? नाम कमाने के लिए, शोहरत कमाने, कोई सवाब नहीं। हाजी साहब, कारी साहब, मुफ्ती साहब, मुल्ला साहब, कोई सवाब नहीं उसके अंदर, कोई सवाब नहीं मिलेगा, उल्टा गुनाह होगा उसके अंदर। लड़का पैदा हो तो 2 बकरा, लड़की पैदा हो तो 1 बकरा, और अगर कोई गरीब है नहीं कर सकता तो 1 बकरा लड़का कभी कर सकता है। जब तक वो अकीका नहीं करता वहां तक बच्चा रहन रहता है। रहन किसको वर्तमान रहन बोलते हैं। मैंने अपनी एक घड़ी किसी को दी, ये 5000 की है, 2000 की है, मैंने 2000 रुपए ले लिए। अब मैंने ये घड़ी जो रखी, अब जब तक मैं 2000 उसको नहीं दूंगा वहां तक मुझे घड़ी नहीं देगा। तो ये हाजी साहब के पास जो मेरी घड़ी रखी हुई है वो रहन रखी हुई है, उसको बोलते रहन। अब उसके लिए इस्तेमाल करना जायज नहीं, अब उसको हिफाजत से रखेंगे, लेकिन सूद और ब्याज उसके ऊपर नहीं रहेगा 2000 के ऊपर। इसको ये शरीयत में जायज है, ऐसा कर सकते हैं, इसको रहन रखना कहते हैं। ये चीज रख ली, जब मैं 2000 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जब भी मैं दूंगा, मेरी घड़ी जैसी थी हूबहू ऐसी वापस वो लौट आएगा, मैं पैसा लौटा दूंगा। तो जब जैसे वो मुर्तहीन जो रहन जिसके पास रखा गया है वो घड़ी से फायदा उठा नहीं सकता जब तक कि वो सामने वाला इजाजत न दे। इस तरीके से बच्चा भी ये रहन होता है, वो बच्चा भी जब तक अकीका नहीं किया होता माँ बाप को फायदा नहीं देता। सुनना है मसला? इसलिए बच्चे का 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन अकीका करें और उसके सर के ऊपर बाल निकालें और बाल के बराबर चांदी सदका करें या सोना सदका करें और बाल को दफन कर दिया जावे, बाल जो है वो दफन कर दिया जावे। ये सुन्नती काम करने के हैं, ये काम सुन्नती करने के हैं। अल्लाह में माफ फरमावे। आज हम सुन्नत से बहुत दूर हो चुके हैं, बहुत दूर हो चुके हैं सुन्नत से। इसलिए ये काम करना है। पैदा होते ही नाम रखना है अच्छे, पैदा होते ही कहानी करवानी है, पैदा होते ही उसके बाल निकाल कर बाल को दफन करना है, सर के ऊपर ज़ाफ़रान मलने का है। इस तरीके से अकीका करना है। अकीके के अंदर बकरा भी ऐसा ही होना चाहिए जैसे कुर्बानी का होता है, उसमें कोई ऐब न हो, उसके अंदर कोई नुक्स न हो, 1 साल का 1 साल के ऊपर का हो। अगर भैंस है, गाय तेरा है तो 2 साल के ऊपर का है होना चाहिए। तो ये काम सुन्नत है, सुन्नती काम हमें करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारा प्यारे आका जब पैदा हुए तो अब्दुल मुत्तलिब ने गाय ज़बह की थी अकीके के अंदर और पूरे मक्का वाले को दावत दी थी। हालांकि उस वक्त शरीयत नहीं थी, उस वक्त नबी की शरीयत नहीं थी, लेकिन पहले से वो रिवाज
چلا آتا تھا، اس لیے عبدالمطلب نے اسی کے اندر دادا عبدالمطلب نے گائے ذبح کی اور تمام مکہ والوں کو کھانے کی دعوت کی، اس کے اندر عقیقے کی نیت کی اور دعوت کی۔ تو ہو سکے جتنا ہو سکے جلدی کرنا چاہیے۔ بعض لوگ تو بیچارہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، پھر لوگ عقیقہ کرتے ہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ دوسری بات مجھے نئے سال کے اعتبار سے یہ کرنی تھی کہ ابھی چند گھنٹوں یا چند گھڑیوں کے بعد ایک نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ اللہ معاف فرماوے، اس نئے سال کی تیاری گیر بعد میں کریں گے، دیر تو کم کریں گے۔ ہمارے مسلمان لوگ وہ گیر کے طریقے کو، اس کی تیاری کو، اس دین کی تیاری کو مسلمان زیادہ بناتے ہیں۔ کسی نے کپڑا خرید لیا نئے سال میں پہننے کے لیے، کسی نے کیک کا آرڈر دے دیا نئے سال کے اندر استعمال کرنے کے لیے، اور کسی نے معلوم کیا کیا پروگرام بنا لیا ہمارے نوجوان لڑکوں نے اور ہماری نوجوان لڑکیوں نے کیا کیا پروگرام بنا لیا ہے۔ اور مسلمان نمازی چہرے پر داڑھی رکھی ہوئی ہے، اپنی بیوی کو بٹھا کر کیک کی دکان پر کیک خریدنے جاتا ہے۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ تو نبی کا دامن پکڑنے والا، نبی کے طریقے پر چلنے والا، اور تو طریقہ اپنا رہا ہے یہود کا، طریقہ اپنا رہا ہے عیسائیوں کا، طریقہ اپنا رہا ہے گیروں کا۔ اگر تجھے وہ طریقہ پسند ہی تھا تو پھر مسجد میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہیپی نیو ایئر کس کے لیے ہے؟ نبی کے زمانے میں محرم کتنی مرتبہ آیا؟ ہمارا سال محرم کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتا ہے۔ جب اسلامی نئے سال کی مبارکبادی دینا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوگا ابو بکر اللہ کے نبی کو مبارکبادی دیتے، عمر اللہ کے نبی کو مبارکبادی دیتے، عثمان دیتے، علی دیتے، حمزہ دیتے، حسن حسین دیتے، لیکن وہاں سے لے کر آج تک کی تاریخ نئے سال کی مبارکبادی دینا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے نئے سال کی مبارکبادی دی، اس کو کلمہ دوسری مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ اپنی موبائلوں کے اندر واٹس ایپ کے ذریعے سے ہیپی نیو ایئر اور اپنے اسٹیٹس کے اندر ہیپی نیو ایئر رکھنا یا کسی غیر کو بھی ہیپی نیو ایئر کہنا جائز نہیں ہے۔ اگر ایک مرتبہ کیا تو 10 نیکیاں نام اعمال سے ختم ہو جائے گی۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ ان کا کلچر ہے، یہ ان کا مشن ہے، یہ ان کا تمدن ہے، یہ ان کی تہذیب ہے، ان کا طریقہ ان کو مبارک رہے۔ اے مسلمان، تیرا نام محمد بھی ہو، تیرا نام قاسم بھی ہو، تیرا نام ابراہیم و اسماعیل بھی ہو، اور ہیپی نیو ایئر کے دن تیرے گھر کے اندر کیک بھی کٹے، تیرے گھر کے اندر نئے کپڑے بھی پہنے جائے، اور تو کھیلنے اور کودنے کے لیے اور تفریح کے لیے نئے سال کی پلاننگ تیرے گھر کے اندر بنے۔ نہیں، نیا سال تم کو یہ سبق دے رہا ہے، اے ابراہیم، تیری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا، تمہیں ایک سال نافرمانی کے اندر گزارے ہیں۔ ایک سال کے اندر تیری نماز 2200 نمازیں ہوتی ہے۔ ایک دن کی نماز اگر 6 پکڑو، 6 نمازیں کتنی ہوتی ہے؟ ایک دن کی نمازیں کتنی ہے؟ 6 نماز، وتر الگ ہے، وتر الگ نماز ہے، 5 وقت کی نماز الگ ہے۔ 6 نماز ایک دن کی، مہینہ بھر کی کتنی ہو گئی؟ سال بھر کی حساب لگاؤ کتنی ہو گئی؟ کبھی کبھی مہینہ 31 کا آتا ہے، پورا اگر 30 سے حساب لگایا جاوے 2160 نمازیں ہوتی ہے، اور اگر 31 کا مہینہ 6 گنا جائے تو 2200 نمازیں پوری سال کی ہوتی ہے۔ افسوس تو یہ کرنا چاہیے تھا ابراہیم، تیرے 2022 نمازیں، 2206 نمازیں تیری زندگی کی چھوٹ چکی ہے۔ کل قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دے؟ کیک کاٹنے چلا گیا میں، کس منہ سے نام لیتا ہے محمد کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کس منہ سے نام لیتا ہے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ وہ گیروں کا طریقہ تو اپنا جا رہا ہے۔ کرسمس، ہیپی نیو ایئر کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کس کا طریقہ ہے؟
نماز کا اس لیے توبہ کرے، معافی مانگے اپنے رب سے، ارادہ اگر ایسا کیا ہو تو اس کو منسوخ کرے۔ نوجوان کو کیا شوہر اپنی بیوی کو لے کر یہ بھی نیت تو منانے جاتا ہے مسلمان، اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، شور ہے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے دنیا سے مسلمان نابود، ہم کہتے بھی تھے کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر سرمائے یہود۔ آج کہتے ہیں مسلمان تباہ ہو گئے، مسلمان برباد ہو گئے، علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح مسلمان کیا بستے ہیں؟ تمہاری وضع کرتا یہودیوں کی، تمہارا رہن سہن یہود و نصارہ کا، تمہارا کھانا پینا یہود و نصارہ کا، تمہاری شادی بیوہ یہود و نصارہ کی، مسلمان ہے کہاں؟ مسلمان کدھر ہے؟ مسلمان کہاں ہے؟ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے اوپر کھڑے ہوں گے۔ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، نبی جی آدم سے لے کر قیامت تک کا ایک ایک فرد حشر کے میدان میں بغیر چمبل پہنے ہوئے، بغیر کپڑے پہنے ہوئے، بغیر ازار پہنے ہوئے، بغیر کرتا پہنے ہوئے، بغیر ٹوپی پہنے ہوئے حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ نبی جی آپ کو ڈھونڈنا ہو تو ہم کہاں ڈھونڈیں گے؟ نبی جی آپ کو ڈھونڈنا ہو تو ہم کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو نبی جی نے کیا فرمایا تھا؟ نبی جی نے کیا فرمایا تھا؟ عائشہ تین جگہ پر تلاش کرنا میں مل جاؤں گا۔ سب سے پہلے نام امان جہاں پر ڈھونڈ رہے ہوں گے، نام امان جہاں پر ڈھونڈ رہے ہوں گے وہاں میں کھڑا ہوں گا اور اللہ سے کہوں گا، یا ربی رحم رحم، یا ربی رحم رحم، اے پروردگار عالم رحم کیجئے، رحم کیجئے، رحم کیجئے میرے بندوں کے اوپر، رحم کیجئے۔ اس نبی نے نہ تو ہم کو دنیا میں بھولا، نہ موت کے وقت بھولا، حشر کے میدان کے اندر بھی نہیں بھولیں گے۔ تمہیں کیا ہو گیا اور کس کی تمہارے اوپر لعنت پڑ گئی اور کس کی بددعائیں پڑ گئی؟ یہ بھی قیامت کے دن ہزاروں نبی کے طریقے پر تم ذبح کر رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیک کاٹنے چلے گئے، تمہارے منہ سے لفظ نکلنا کیسے اچھا لگ رہا ہے؟ یہ بھی نہیں ہے، یہ کس کا طریقہ ہے؟ لڑکیاں چھوٹی چھوٹی ابھی سے تیاریاں کر رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے لڑکے بال بنا کر تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ کب ہوگا؟ جب ماں نے اشارہ دیا ہوگا، کب ہوگا؟ جب باپ نے اشارہ دیا ہوگا۔ ورنہ اگر بیٹا سیلون کی دکان سے گھر پر آ رہے اور بال اس کا اگر یہودیوں کی طرح ہو، نصرانی کی طرح ہو اور ناپاک انسانوں کی طرح ہو، کیا باپ بول نہیں سکتا بیٹا گھر سے باہر نکل جا، یہ بال نبی کا بال نہیں ہے، یہ بال حسن کا نہیں ہے، یہ بال حسن کا نہیں ہے؟ کیا باپ بول نہیں سکتا؟ کیا اس کی دل میں زبان نہیں ہے؟ کیا اس کے ایمان کے اندر یہ حرارت نہیں ہے؟ کیا ماں نہیں بول سکتی بیٹی بال کے اندر کلر کرنے سے تیرے پاس ہیل بھی آئے گا، تو ناپاک ہوئے گی، تو نہائے گی تو پاک نہیں ہو سکتی، تیرے لیے یہ کلر لگانا، یہ ہیل کاٹنا، ایسا کرنا تیرے لیے جائز نہیں؟ کیا ماں بول نہیں سکتی؟ کیا ماں بول نہیں سکتی؟ ہم نے ہی ہمارے دین کو برباد کیا ہے، ہم نے ہی ہمارے دین کو برباد کیا ہے، اور سب سے پہلے نبی کو گالیاں ہم نے دی ہے، سب سے پہلے صحابہ کو گالیاں ہم نے دی ہے، بعد میں ناپاک اٹھے ہیں، بعد میں ناپاک اٹھے ہیں۔ سب کچھ بولنے کے لیے ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، ہم آپ کو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیا ہے ہم نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبد المطلب ایمان نہیں لایا تھا، اس کے باوجود بھی دعا کرتے تھے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے تھے۔ لیکن آج میرا جیسا نمازی بھی دعا کر رہا ہے لیکن اللہ قبول نہیں کر رہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ آئے دن مسلمانوں کی ہتیا کرنے والوں کا طریقہ تم اپنا رہے ہو، آئے دن مسلمانوں کی مسجد ڈھانے والوں کا طریقہ، آئے دن مسلمانوں کے مدرسوں کے اوپر بلڈوزر چلانے والوں کا طریقہ تمہیں پسند آ رہا ہے۔ نبی کے
کل قیامت کے دن اللہ کے نبی فرمائے گا عائشہ میزان کے وقت جب میزان تولے گا نام اعمال تولیں گے وہاں پر چلے آنا. اگر میں وہاں پر نہ ملوں میں وہاں پر نہیں ملا عائشہ تو پلسرات کے اوپر آ جانا. میں پلسرات کے اوپر کھڑا رہوں گا. میرا امتی وہاں سے گزرے گا. میرا امتی کمزور ہوگا. میں اللہ سے کہوں گا یا ربی سلم سلم یا ربی سلم سلم یا ربی سلم سلم. اے اللہ میرے اس امتی کو آسانی سے گزار دینا. میرے اس امتی کو آسانی سے گزار دینا. یا عائشہ اگر میں پلسرات کے اوپر نہ ملوں تو پھر حوض کوثر پر چلے آنا. حوض کوثر پر چلے آنا. میں اپنی امت کو اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں گا. یا عائشہ میرے ہاتھ سے ایک مرتبہ پی لے گا 40 سال تو پیاس نہیں لگے گی. 40 سال کا اگر کل قیامت کے دن ہم کیک کاٹنے والے, کل قیامت کے دن چہرہ مڑا بنانے والے, اور قیامت کے دن ہماری عورتوں کو اور ہماری بچیوں کو ہیپی نائر کے دن ننگیاں چھوڑنے والے, کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں نبی کا سامنا ہوگا تو نبی ایک ایک کر بلائیں گے آجا تو میرا امتی ہے, آجا تو میرا امتی ہے, تو نے میرا طریقے کو اپنایا تھا آجا. نہیں نہیں نبی کہیں گے جا فرعون کی سب سامنے کھڑی ہے وہاں داخل ہو جا. نمرود جا کھڑا ہے وہاں چلا جا. یہود جا کھڑے وہاں چلا جا. عیسائی جا کھڑے وہاں چلا جا. اس لیے کہ تجھے تو وہ طریقہ پسند تھا. من تشبہ بقوم فهو منهم. بخاری شریف کی روایت ہے من تشبہ بقوم, جو قوم کسی مسلمان کسی دوسرے قوم کا طریقہ اپنائے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. آج ناچنے والے ننگے ہیرو اور ناچنے والی رنگلیاں ان کا طریقہ تم کو پسند ہے, کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اللہ کھڑا کرے گا. یہ ہو نہیں سکتا, یہ ہو نہیں سکتا. صبح سے لے کر شام تک نبی کے طریقے کی دھجیاں اڑاؤ اور قیامت کے دن نبی تم کو حوض کوثر پلاوے. ہو نہیں سکتا, یہ ہو نہیں سکتا. ہیپی نیئر بنانے کا کام ہمارا نہیں ہے. میسج بھیجو دوسرے کو, واٹس ایپ کے اندر بھی مت بھیجو اور انسٹاگرام کے اندر بھی مت رکھو. یہ کہنا بھی غیروں کو کہنا بھی ناجائز اور حرام ہے. ناجائز اور حرام ہے. ایسا وہاں پر چلے آنا. حوض کوثر میں سب کو پانی پلا رہا ہوں گا. اگر نبی نے وہاں پر کہہ دیا کہ تجھے میرا طریقہ پسند نہیں تھا, تو پانی پینے کے لیے آ گیا, پھر بھی نبی بلائیں گے آنے دو, آنے دو فرشتوں, آنے دو فرشتوں. میرے امتی معلوم ہوتے ہیں آنے دو. تو فرشتے کیا کہیں گے؟ نبی بھی ضرور تیرے امتی ہے, لیکن تیرے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے اپنے چہرے اور مہروں کو بدل دیا تھا, اپنے دین کو بدل دیا تھا, اپنی شکل و صورت کو بدل دیا تھا. نبی جی اس کو بقرہ عید کے اندر بقرہ ذبح کرنا بوجھ پڑتا تھا. رمضان میں روزہ رکھنا مشکل ہو جاتی تھی. نماز کے لیے 5 وقت آنا اس کے اوپر پہاڑ ٹوٹتا تھا. یہ گیروں کو ناچنے کے اندر چلا گیا, یہ کلب میں چلا گیا, یہ حقہ پینے کے لیے چلا گیا, یہ رنڈی بازی کرنے کے لیے چلا گیا, یہ ہیرو کے بات بنانے کے لیے چلا گیا. نبی فرمائیں گے سحقن 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 ومن غیر بادی, سحقن سحقن ومن غیر بادی. اور اس کو دور کرو یہ حرامیوں کو, دور کرو یہ بدماشوں کو, دور کرو یہ مجندوں کو. یہاں سے ہٹاؤ, اس کو ہٹاؤ, یہاں سے ہٹاؤ. اگر نبی جی قیامت کے دن دھکا دے دے کس کے پاس جائیں گے؟ سفارش کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ ایک واحد ہستی ہوگی کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں. ایک واحد ہستی پروردگار عالم 3 مرتبہ آواز دیں گے آئین الملوک. بادشاہ کہاں ہے؟ کہاں ہے زمین کے اندر سینہ تان کر چلنے والے؟ کہاں ہے اپنے آپ کو خدا جاننے والے؟ آئین الملوک, بادشاہ کہاں ہے؟ آؤ میرے سامنے, آؤ میرے سامنے آؤ. کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, سناٹا چھایا ہوا ہوگا. اللہ خود کریں گے آنا ملک, میں بادشاہ ہوں, میں بادشاہ ہوں. آج کسی کا کچھ نہیں زور چلے گا. میں بادشاہ ہوں, میں بادشاہ ہوں. اور اتنے جلال میں ہوں گے, اتنے جلال میں ہوں گے, خدا ہے پاک کی قسم, اس سے پہلے اتنے کبھی جلال میں اللہ نہیں ہوں گے. اس وقت ایک واحد ہستی ہوگی ہمارے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک واحد ہستی ہوگی جو اللہ کی آنکھوں کے سامنے آنکھیں ڈال کر ہمارے لیے سفارش کرے گی, ہمارے لیے سفارش. وہ طریقہ ہمیں پسند نہیں, فاطمہ کا طریقہ پسند نہیں, عائشہ کا طریقہ پسند نہیں, حفصہ کا طریقہ پسند نہیں.
حالات آ رہے ہیں، حالات آ رہے ہیں، حالات آ رہے ہیں، حالات کے گیت گانے سے حالات دور ہوں گے۔ اس لیے نیا سال ہماری زندگی کو یہ جھنجھوڑ رہا ہے ابراہیم، تیرا ایک سال زندگی کا پورا ہو گیا، 2022 تیرا پورا ہو گیا، 23 شروعات دیکھ، 2022 کے اندر کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، دیکھ کتنے روزے چھوٹے ہیں، کتنی تلاوتیں چھوٹی ہے قرآن کی، دیکھ ذرا پیچھے دیکھ۔ سال کی 33 سال کا بدلنا انسان کو یہ سبق دیتا ہے، نہیں یہ کہ ہم مبارکبادی دینے چلے جاوے۔ اللہ پاک ہم تمام کو ہماری شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے شریعت کو ہمارے گلے سے لگانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، غیروں کے طریقے سے اللہ ہمیں نفرت پیدا فرمائے۔ اگر کسی نے غیروں کے طریقے کو خالی پسند بھی کیا نا، پسند، اسی وقت ایمان چلا جاتا ہے، اسی وقت ایمان خالی پسند کر لیا، کیا نہیں، خالی پسند کر لیا، اسی وقت ایمان چلا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے اس بات کی کہ ہمارے گھر کے اندر دینی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں۔ ہمارے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا نا، اعلان کیا، نبی تو آپ پیدائشی تھے، لیکن نبوت کا اظہار کب ہوا؟ 40 سال کے بعد۔ آپ نبی تو پیدائشی نبی تھے، لیکن نبوت کا اظہار 40 سال کے بعد ہوا، اور آپ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے اور اعلان کیا کہ ایک اللہ کی طرف سے بلانے کے لیے آیا ہوں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کیا ہوا؟ سب نے پتھر مارے، سگے چچا نے پتھر مارے، اور پھر یہ کفار کی پر یہ ٹیم تھی نا بڑی، وہ سب کے سب ٹیم ابو طالب کے پاس آئی۔ ابو طالب تو تھے نہیں، ابو طالب چچا تھے، اس کے پاس آئی اور آ کر کہا ابو طالب آپ کی پرورش کے اندر آپ کا بھتیجا ہے اور پورے مکے کے اندر فتنہ کھڑا کر دیا، زبردست فتنہ کھڑا کر دیا ہے، جاؤ جاؤ اپنے بھتیجے سے جا کر کہو ہم مکہ کے چودھری ہیں، مکہ کے پٹیل ہیں، ہم مکہ کے بڑے ہیں، اگر تیرے بھتیجے کو بادشاہ چاہیے ہے تو ہم اس کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، ہم اس کو اپنا صدر بنا دیں گے، ہم بادشاہ بنا دیں گے، جا پہلی پیشکش رکھو، اور اگر یہ بھی منظور نہیں ہے اور اگر آپ کو مال و دولت چاہیے تو ہم مکے کے اندر سونے اور چاندی کے پہاڑ کھڑے کر دے، اس کے لیے ہم سونا اور چاندی ہم مالدار بنا دے، اگر یہ خواہش ہے، اور اگر یہ بھی منظور نہیں اور اگر کسی اچھی اور خوبصورت لڑکی سے نکاح مقصود ہے تو سب سے پہلے میری لڑکی قبول کر لیجئے، سب سے پہلے میری، سب سے پہلے میری، سب سے پہلے میری۔ تمام چودھری کھڑے ہو گئے، مکہ کی جو بھی حسینہ اور جمیلہ لڑکی ہوگی ہم دینے کے لیے تیار ہے۔ اب اپنے بھتیجے کو اتنا کہہ دو کہ یہ جو دعوت دے رہا ہے وہ دعوت بند کر دے۔ چچا آیا اللہ کے نبی کے پاس، نبی جی بہت بڑی پیشکش آئی، ہمارے یہ سوچ کیا کرتے ہیں، تینوں تین چیز دے دیتے ہو، تینوں تین لے لیتے۔ نبی جی نے کہا چچا جان اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دے تب بھی میں اللہ کی طرف بلانے سے باز نہیں آؤں گا، اگر میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور دوسرے ہاتھ میں مہتاب بھی لا کر رکھ دے پھر بھی میں باز نہیں آؤں گا، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤں گا، چاہے جو بھی ہو جائے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ جب چچا نے بات کہی مشرکہ نے مکہ کو تو ان لوگوں نے کہا یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ پھر واپس چند دنوں کے بعد واپس آئے اور آ کر کہا اے ابو طالب ایک ہماری التجا ہے آپ سے، آپ کی خدمت کے اندر نبی جی کو ہمارے سامنے بلا لیجئے، اور نبی جی کو یوں کہا نبی جی ہم ایک کام کرتے ہیں، ایک ہفتہ تمہارے معبود کی عبادت کریں گے اور ایک ہفتہ ہم سب مل کر ہمارے معبود کی عبادت کر لیں، جو لات عزا منات ثانی جو بھی تھا، نبی جی ایک ہفتہ ہمارے ساتھ تم بھی چلو اور ہم سب مل کر ایک ہفتہ تمہارے خدا کی عبادت کر لیں گے۔ نبی جی کے دل کے اندر ذرا خیال آیا کہ یہ تو اچھا ہے کہ اس کے ذریعے سے قریب ہو جائے، تھوڑا خیال آیا فوراً جبرائیل آئے، جبرائیل نے کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اے نبی جی آپ کہیے جس بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں پوجا کرنے والا نہیں ہوں اور میں جس خدا کی پوجا کرتا
आज मुसलमान तुम्हें क्या हो गया कि तू उसके त्योहारों के अंदर चला गया, तू होली बनाने लगा, तू पटाखे फोड़ने लगा, तू पतंगबाजी करने लगा, तू रंगीन होली के अंदर कलर उड़ाने लगा, तुझे क्या हो गया, तुझे क्या हो गया? कुरान के 20 पारे समझ में नहीं आ रहे, हदीस समझ में नहीं आ रही है। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रास्ते के अंदर अपने माल को लगाओ, फजूल काम मत लगाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मस्जिद में ये गैलरी का काम हुआ, कहना नहीं चाहिए, शुरू किया था, एक बेचारे ने कहा कि मौलाना मेरी तरफ से ये ऊपर की टाइल्स हमारे हाजी यासीन जुमा है उसकी तरफ से ऊपर की टाइल्स आई, नीचे मार्बल लगाना कोटा लगाना हो लादी, तो हमारे अब्दुल मजीद भाई जो मार्बल की दुकान है पर उनकी तरफ से हाल है। अल्लाह के जो नेक बंदे इसी में लगाते हैं, वो ढूंढते रहते हैं, हमारा पैसा नहीं लगता उसमें, हम तो देख कर भी चले जाते हैं। नीचे फर्श का आया हमारे हाजी यूसुफ भाई अंकुर वाले, मेरी तरफ से नीचे का जो भी होगा खर्चा। दूसरी चीज आई, दूसरी ने कहा कि मैं कर लेता हूँ, तो जो जिसके दिल के अंदर और जिसकी रकम के अंदर हलाल के पैसे जब होते हैं ना तो सही जगहों पर लगता है। ये बात थोड़ी कड़वी तो है, थोड़ी कड़वी तो है, हमारा पैसा मिलावट हो जाती है तो ऐसे कामों के अंदर नहीं लगता, खुराफात के अंदर हमारा पैसा चला जाता है। इसलिए अल्लाह के रास्ते के अंदर जितना भी हो सके मदारिस में, मदरसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, दीन के कामों के अंदर लगाए, यही काम आने वाला है। कल क़यामत के दिन यही लगाई हुई चीजें में काम आएगी। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।